الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد مصطفیٰ چشم بر راہ ثنا مانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفری مصطفیٰ بس. دیروز در بستان سرا ہم طوطیان خوشنوا، کرتی تھی وہ نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھیں وہ یہ گفتگو کشفت دجا بجمالہ. قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھیں اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ. سن کے چڑیوں کی چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اسے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. برادران گرامی قدر، آج میں آپ کے سالانہ اجتماعات میں سے غالباً چوتھے اجتماع میں شریک ہو رہا ہوں. پہلی بار پونچھ میں حاضر ہوا، نہیں تیسرے میں، دوسری بار سرن کوٹ میں حاضر ہوا. آج یہ میری تیسری حاضری ہے آپ کے اس جمعیت کے، آپ کے تنظیم کے سالانہ اجلاس میں. اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے یا پھر ملاقات نصیب ہوگی. اور بظاہر مصروفیات اور زندگی کے حالات ایسے ہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آخری ملاقات ہو، اس لیے کچھ آخری باتیں ذہن میں ہیں. میں وہ عرض کرنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، اور وہ اپنے آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اپنے اکابر کو بھی یاد دلا رہا ہوں. اپنا سبق ان کو سنا رہا ہوں اور اپنے رفیقان سفر کو اس سبق کی یاد دہانی کرا رہا ہوں. ہمارے مالک نے ہم پر کرم فرمایا. میں نئی بات نہیں شروع کر رہا ہوں. حضرت اقدس مفتی عبدالرشید صاحب نے جہاں بات چھوڑی تھی بس وہیں سے میں آگے بڑھا رہا ہوں. اس مالک کے بے شمار احسان اور کرم ہیں جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम की उम्मत में होने का शर्फ नसीब किया। उस मालिक के कितने करम हैं जिसने मेरे और आपके लिए जमीन और आसमान सब कुछ बनाया। ये तसव्वुर सबसे पहले इंसान को इस दौर के अंदर आज से 1450 साल पहले इस्लाम ही ने दिया कि इंसान कायनात के लिए नहीं है, कायनात इंसान के लिए है। वो तुम्हारा मालिक है, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जिसने जमीन की सारी सलाहियतें और जमीन की सारी नियामतें और जमीन की एक एक चीज तुम्हारे लिए पैदा की है। वो तुम्हारा मालिक है जिसने तुम्हारे लिए जमीन के चरिंदे, दरिंदे, हैवानात, नबातात, हजरात, शजरात सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया है। किसी में तुमको फायदा नजर आता है, किसी में फायदा नजर ना आए, मगर वो भी तुम्हारे लिए। इंसान जब किसी हैबतनाक चीज को देखता था उसके आगे झुक जाता था। एक जमाना गुजरा था किसी को सूरज के आगे झुके हुए, किसी को तारों के और किसी को चांद के आगे झुके हुए। कुरान ने आकर ऐलान किया, सखर लकुम शम्स वल कमरा दाइबैन, ये तुम्हारे खिदमत गुजार हैं और दौड़ रहे हैं तुम्हारी खिदमत के लिए। लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये तुम्हारे मालिक का बनाया हुआ निजाम है। सूरज को एक वक्त दिया दौड़ने के लिए, चांद को दूसरा मौका दिया। न सूरज उसके वक्त पर कब्जा कर सकता है और न चांद सूरज के वक्त में दमक सकता है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, पलट करके देख, तुम मरजिअल बसर, फिर दोबारा देख कर रतैन हल तरा मिन फुतूर, क्या तुझे इस निजाम में कोई दरार नजर आती है, कोई कमजोरी नजर आती है? ये सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, मगर तू किसके लिए है? मुफ्ती साहब ने फरमाया, तू मेरे लिए है। वो है तुम्हारा मालिक। मा खलकना, नहीं हमने पैदा किया इंसान और जिन को, मा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुमको अपने लिए, कायनात तुम्हारे लिए पैदा की है। ये उस मालिक का करम है, उसका एहसान है, उसका शुक्र है। लेकिन उसके साथ में उसने इसी पर बस नहीं की और इंसानियत को भटकता हुआ नहीं छोड़ा। एक तो उसने अज़ल के अंदर इंसानों से वादा लिया, जिस पर आज का जी होश इंसान, अक्लमंद इंसान, जिसके पास कुछ न कुछ दिमाग का हिस्सा मौजूद है, वो इसको तस्लीम करता है कि इंसान की आत्मा इसकी गवाही देती है कि यकीनन इससे ये वादा कहीं हुआ है। वो वादा अपनी रुबूबियत का लिया। सारी कायनात से पूछा, इंसानियों से पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? कालू भला, सब ने कहा कि तू हमारा मालिक है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और फिर हर इंसान के अंदर नेकी और बुराई करने की सलाहियत रख दी। और फिर हर इंसान को ऐलान कर दिया, मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जिसका दिल चाहे वो माने, जिसका दिल चाहे वो ना माने। लेकिन याद रखे, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, जो अपने आप को दुरुस्त रखेगा, अपने दिल की दुनिया को पाक और साफ रखेगा, वो कामयाब होगा। और जो अपने दिल को मैला और कुचैला कर देगा और दुनिया की गंद में मुलव्वस कर देगा, वो नामुराद होगा। दुनिया वालों को कामयाब नजर आए, मैं मालिकुल मुल्क कह रहा हूं कि ये नाकाम है। ये उस मालिक का एहसान और उसका करम हुआ, और इसी पर उसने बस नहीं की। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे पास जितनी नियामतें तुम्हारे रब की दी हुई हैं, सबसे बड़ा करम उसका ये हुआ कि उसने फिर सबसे पहले जो इंसान पैदा किए, हालांकि वो पैगंबर भी थे, पहले इंसान भी थे, वो इंसानों को तौहीद की तालीम दे करके गए, वो इंसानों को इंसानियत सिखा करके गए थे। लेकिन इसका दुश्मन इसके पीछे नफ्स भी था, शैतान भी था। इसलिए अंबिया किराम का एक सिलसिला लगा दिया, वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, उनके बाद हमने रसूलों का एक तांता लगा दिया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, हूद अलैहिस्सलाम आए, सालेह अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, और सब के सब एक ही तालीम देते रहे, एक ही सबक याद कराने आए। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, इंसानों तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं, तुम्हारा कोई मसजूद नहीं, तुम्हारा कोई माबूद नहीं,
تمہاری جبین نیاز کا کوئی مرکز نہیں ہو سکتا، تمہاری جبین یہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آئی، تم تو اشرف المخلوقات ہو، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے تم کو بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں، بہترین صورت اور شکل دے کر پیدا کیا۔ یہ کائنات تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، تم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تمہیں میں نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود، صرف ایک اللہ۔ وہ پیغام یاد کرانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ایک سلسلہ بتایا اور پہلے دن ہی بتا دیا کہ یہ سلسلہ چلے گا، چلتا رہے گا، مگر ایک موڑ آئے گا جہاں انسانیت اپنے ٹھہراؤ پر پہنچ جائے گی، بالغ ہو جائے گی۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا ایک کپڑا بنتا ہے، بڑا ہوا دوسرا بنا، اس سے بڑا ہوا تیسرا بنا، اس سے بڑا ہوا چوتھا بنا، اور جب وہ زندگی کی بہاریں بتاتے بتاتے 20 سال اور 25 سال کی عمر کو پہنچا، اس وقت جو اس کے لیے جوتا بنا، جو کپڑا بنا، جو ٹوپی بنی، اب وہ اس کے مرتے دم تک وہی رہے گا، کوئی دوسرا نہیں بنے گا۔ جب انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ جائے گی، جہاں مزید کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی، وہاں ایک عظیم الشان ہستی آئیں گی۔ ان سے پہلے جو آتے رہے وہ آ کر کے کہتے رہے یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم تم ایک اللہ کو مان لو، اور میری برادری کے لوگوں تم اللہ کو مانو، میرے علاقے کے لوگوں اللہ کو مانو۔ اس موڑ پر جب انسانیت پہنچے گی پھر وہ عظیم الشان ہستی آئیں گی جو کہیں گے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے کالے اور گورو، اے چٹے اور گورو، اے پوری دنیا کے انسانوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، پہاڑوں میں رہتے ہوں، جنگلوں میں رہتے ہوں، بیابانوں میں رہتے ہوں، بادیہ نشین ہوں اور تہذیب یافتہ قسم کے لوگ ہوں، تم سب کان کھول کر کے سنو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں، اور تنہا رسول نہیں، میں اس کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں صرف انسانوں کے لیے نہیں اور ماننے والوں کے لیے تنہا نہیں، نہ ماننے والوں کے لیے بھی اور انسان سے بڑھ کر حیوانوں کے لیے، حجرات کے لیے، شجرات کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ میرے پاس وقت زیادہ سے زیادہ 40 منٹ ہے، میں عرض کر سکتا تھا کہ انسانوں پر آپ نے کیا کرم فرمایا، حیوانوں کے حقوق کیا ان کو دیے، بلکہ زمین کو اس کا حق ملا، آسمان کو اس کا حق ملا، پتھروں کو ان کا حق ملا، جانوروں کو ان کا حق ملا، نباتات اور شجرات کو ان کا حق ملا، جس سے وہ آج تک محروم تھے۔ تو آپ انسانیت کے لیے کتنے رحمت تھے، کس طرح رحمت بن کر کے آئے، وہ بہت لمبا موضوع ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے۔ میرا ایک خاص موضوع ہے جس کے لیے میں نے مختلف مقامات سے آیتیں پڑھی ہیں اور میں نے 3 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں۔ جب اس رات دلالے کو آنا ہے، وجہ کائنات کو آنا ہے دیا، اور جس کے لیے 20 سال سے سورج کروٹیں بدلتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے کل یجری الی اجل مسمی، ان سب کو ایک متعین وقت تک دوڑ لگانی ہے۔ سورج کروٹیں بدل رہا ہے کہ وہ رات دھنارا کب آئے گا، وہ وجہ کائنات، وہ امام الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء، جس کے لیے یہ کائنات بنی، جس کو کہا جائے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اور آخری بات بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، بس یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بعد تجھ سے کوئی ہو نہیں سکتا، خدا پر خدائی ختم، تجھ پر مصطفی ختم۔ جب اس کو آنا ہے تو پروردگار نے کس کا انتخاب کیا ایسے وقت میں جب وہ اس کا حبیب ہے، اس کا محبوب ہے، اور اس کا کیسا محبوب ہے، اگر وہ عرض کروں بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، میں رب العرش، میں رب العالمین قسم کھاتا ہوں مکہ شہر کی۔ سوال پیدا ہوا کیوں کھاتا ہے؟ اس میں تیرا گھر ہے، اس میں صفا اور مروہ ہے، اس میں منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اس لیے کھاتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے کھاتا ہوں انت حل بهذا البلد، اس لیے کہ تیرے نبوت والے قدم اس خاک کو لگ گئے، یہ عرش سے بلند تر ہو گئی ہے۔
کس کی مخالفت کی؟ تو نے اس کی مخالفت کی جس کی رضا رب چاہتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑھی، میرے حبیب نے، میرے آقا نے یہاں پر کبھی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے۔ تو کون ہوتا ہے نفل پڑھنے؟ نہیں ہے موقع اس کے لیے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں بھی جاؤں۔ ایک اور حدیث سنائی تھی، کیا تھا؟ لا یکون، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے۔ عرض کیا کیا ہے محبت کا مطلب؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ذہن کی سوچ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ ایک اور ارشاد عرض کیا تھا خطبے میں، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ بالکل سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی صداقت میں، ان کے ایمان میں، ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک۔ تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ ڈٹ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ انہی پر ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، قیامت تک کھڑے کروں گا ان کو۔ میں رب کائنات کہہ رہا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ربا کیسے حفاظت کرے گا؟ فرمایا میرے سارے کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کروں گا، اس کو یاد رکھنے کے لیے حافظوں کو پیدا کروں گا، اس کے معنی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا، اس کی تشریح کے لیے محدثین کو پیدا کروں گا، یہاں تک کہ جب دجال اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ طبقہ ہوگا جو صحیح طور پر سنتوں پر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو عزو علیہا بالنواجذ، اس دین کو دانتوں سے پکڑ کر رکھو، کوئی تم سے چھین نہ لے۔ یہ 13 صدی گزر چکی ہیں، اب تری کا دور ہے، پوری دنیا کے اوپر گورو کا پرچم لہرا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے۔ اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا، ایک گروہ کو کھڑا کیا، الفاظ بھی نہیں، وقت بھی نہیں، میں ادھار لیتا ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے۔ اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر غور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان روحوں میں سے کچھ کو روک کے رکھ لیا گیا اور کہا ان کو 13 صدیوں کے بعد پیدا کروں گا، اس وقت ان کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے، کوئی گورو کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گاڑ دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا، وہ فقیر درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب گورے کہیں گے کہ جب جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی، جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا، جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے، اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ درویش اٹھا، اس نے سب سے پہلے دارالعلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے 8 اصول بنائے۔ پہلا اصول یہ بنایا یہ ادارہ اللہ کے بھروسے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء کرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ طائفہ اٹھا، اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا، واللہ دانتوں سے پکڑا۔ وہ مجدد الفسانی جس نے ایک انقلاب برپا کیا 1000 سال کے بعد، کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی۔ ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پا سکے گا جو دوپہر کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اکابرین امت، قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء
طائف منصورہ کھڑا کیا گیا. میں نہیں تفصیل میں جا سکتا اور وقت بھی میرا پورا ہوا چاہتا ہے، لیکن میرے سامنے اسلاف کے کردار کا ایک ٹھاٹھے مار کا سمندر ہے. ہائے ہائے کیا عشق عطا کیا تھا. حضرت گنگوہی کے پاس کوئی آیا کپڑا لے کر کے، کہا کہ یہ مدینہ سے لایا ہوں. دوسرے کسی نے کہا حضرت مدینہ میں کوئی کپڑے نہیں بنتے ہیں، یہ تو باہر کی فیکٹریوں میں بن کر کے جاتے ہیں اور مدینہ کے نام پر لا کر کے لوگ بھیجتے ہیں حاجی لوگ اور دھوکہ دیتے ہیں آپ کو. فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت کھجور بانٹنے لگے اور ایک آدمی کو تھوڑی سی آئی. ایک نے کہا حضرت یہ حقیر سی ہے، اس کے اوپر کیا یہ تھوڑی سی. فرمایا دفع ہو جا، مجھ سے دور ہٹ. تو مدینہ کی کھجور کے ٹکڑے کو حقیر کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی. اور کھجوروں کے ٹکڑے رکھ لیے، گٹھلیاں رکھ لی اور اس کو کوٹ لیا. فرمایا صبح کو تھوڑی دیر پھکی مار لیتا ہوں، مذاقہ مدینہ کی یاد آ جاتی ہے. آخری وقت میں بوڑھے ہو گئے، آنکھوں میں سرما پھیر رہے، سلائی پھیرتے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت سرما تو بنائی کے لیے ہوتا ہے، بنائی تو جاتی رہی، اب سرما لگانے سے کیا فائدہ. فرمایا سرما بنائی کے لیے نہیں تھا، یہ محمد مصطفیٰ کی مصطفی کے لیے تھا. وہ تب بھی تھی جب بنائی تھی، اب بھی ہے. میں نے تب بھی رب کعبہ کی قسم کبھی سرما بنائی کے لیے نہیں لگایا، میں نے سنت کے لیے لگایا، آج بھی اسی لیے لگاتا ہوں. آئے وقت ساتھ نہیں دیتا، گھڑی کی سوئیاں تیزی سے دوڑتی ہیں. بس میں آخری بات کہتا ہوں، دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور میری جماعت کے ساتھیوں، میں آج صبح سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور تیسری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اور اس سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا، یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بہت بڑے تھے، ہم پیروں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں. قرآن نے کہا جھوٹے ہو، دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی، وہ ایک جماعت تھی بزرگوں کی، وہ ایک جماعت تھی ولیوں کی، وہ گزر چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمایا. میرے ساتھیوں، آج کمزوری یہی ہے. ہم کہتے قاسم نونوت بھی ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینہ میں جوتی نہیں لگائی اور پاؤں زخمی سے تربتر ہو گئے، زخموں سے تربتر ہو گئے. لیکن فرمایا نہیں، میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میرے حبیب کے جہاں مقدس پاؤں لگے ہوں وہاں قاسم کا جوتا لگے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آج ہمارا عمل، ہمیں اس عمل کا کیا فائدہ؟ ہمارے کام تو ہمارا عمل آئے گا. میرے ساتھیوں، آج عہد کر کے اٹھو، عزو علیہا بالنواجز. ہم سنتوں کو اب سینے سے لگائیں گے، سنتوں سے چمٹیں گے. ہم سے سنتیں چھینی جا رہی ہیں، سوکھے اور کھوکھلے نہرے رہ گئے ہیں. بس خالی کہ یہ پدرما سلطان پور ہمارے بڑے اتنے بڑے تھے، ایسے تھے ویسے تھے. لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، کون اشرف علی کا ترجمان ہے، کون رشید احمد گنگوہی کا ترجمان ہے، کون خلیل احمد سہارنپوری. اور میں آپ سے کہتا ہوں، یقینی طور پر آپ ان کے ترجمان، یقینی طور پر میں اور آپ ان کی اولاد، یقینی طور پر روحانی اولاد ہیں ان کی، ان کے جانشین ہیں. اٹھو اور ثابت کرو کہ ہم سنتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے. یہی عشق مصطفیٰ ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری حرم تشریف لے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے. بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہیں بہت سارے لوگ سنتوں کی رٹ لگائے ہوئے. مجھے حرم میں بھی ایک ملا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے بڑے کام کر لیے. کہنے لگے کہ جناب یہ بھی سنت ہے. میں نے کہا تم تو ساری سنتیں ڈکارتے جا رہے ہو اور انتظامیہ کو اس کے لیے آلات فراہم کر رہے ہو اور ان کی حمایت کر رہے ہو. ان مسائل میں ایک سنت تھی 8ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے، صبح کے بعد مکہ سے نکلنا. حاجیوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے اور تم تماشا دیکھتے ہو، تمہیں مولوی کہتے ہیں لوگ. اور پھر سنت ہے کہ سورج کی شعاعیں دیکھ کر کے مینا سے آدمی عرفات نکلے، لوگوں کو رات کو نکالا جاتا ہے اور تم تماشا دیکھتے ہو. میرے آقا کی سنتیں ذبح کی جا رہی ہیں، تم تماشا دیکھ رہے ہو. سنت ہے کہ مزدلفہ میں لوگ آئیں اور رات کو یہاں ٹھہریں، اور واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک اور ان کے نزدیک بھی واجب تھا کہ مزدلفہ میں غلس میں فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج نکلنے تک یہاں دعائیں کریں اور اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں، لوگوں کو رات کو نکال
उतारा जा रहा है और तुम इसका तमाशा देख रहे हो। मैं उसका रूहानी बेटा हूँ जो मियाँ में थे। हजरत मौलाना खलील बिन सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ऊँटों का जमाना था, अभी गाड़ियां नहीं आई थी। इस वक्त के जिसको मुअल्लिम कहते, उस वक्त में मुतव्विफ कहते थे, वो आया और अभी सहरी को हजरत दुआ कर रहे थे और मशगूल थे अपने मालिक के साथ। उसने कहा हजरत जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, फिर अरफात में जगह नहीं मिलेगी, ऊँट वाले तैयार हो गए हैं। फरमाया यहाँ से सूरज की शुआएं देखने के बाद सुन्नत है निकलना। तो कौन आया बीच में इबादत में खलल डालने वाला? उसने कहा ऊँट वाले जा चुके होंगे, फिर आप क्या करोगे? फरमाया जो मेरा रब चाहेगा वो करूंगा, मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा अजीब मौलवी हैं आप, आपका फर्ज छूट जाएगा अरफात में ठहरना, तो क्या आप फर्ज क्यों सुन्नत की वजह से फर्ज को कुर्बान करूंगा? कहा तू कोई मेरा पीर और मुर्शिद और मेरा उस्ताद नहीं है कि तू मुझे कुरान और हदीस समझाए, तू मेरा मुलाजिम है, मैंने तुझे इसके लिए पैसे दिए हैं, कुरान और हदीस मैं तुझे समझाऊंगा। हम फर्जों की वजह से न सुन्नतों को ज़िबा करेंगे, न सुन्नतों की वजह से फर्जों को छोड़ेंगे। हम हर एक फर्ज को सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। अगर सुन्नत के मुताबिक अदा होगा वो फर्ज अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, और जो सुन्नत के खिलाफ होगा, खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीर, ये हरगिज़ मंजिल न ख्वाहद रसीद। साथियों, मैंने दर्द दिल सामने रखा और आपके लिए नहीं, अपने लिए रखा। लोग हमको देखना चाहते हैं ये कितने सुन्नतों पर कायम है, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये उम्मत बांझ नहीं है। आज भी उम्मत की कोख से अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान पैदा होते हैं। एक जवान को इंटरव्यू देना था बड़ी पोस्ट के लिए, मेरे सामने की बात है, दाढ़ी लंबी थी, उसके बाप ने पहले उसकी थोड़ी पकड़ी कि आज दाढ़ी कटा दे हैं, और अजीब अल्फाज से हमारी ज़बान में कहता है अपनू कहा है अब पे बद हो जाए वो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उसके पैर पकड़ लिए इस सुन्नत को ज़िबा करने के लिए। उसने कहा मैं ऐसी नौकरी पर थूकता हूँ जो मुझे सुन्नतें ज़िबा करके मिलती है। और बाप ने उसको चिढ़ाया था, उसकी वजह से इतना बड़ा पकड़ भी बांध कर गया, और वो भी काला बांध करके गया, और अल्लाह ने करम किया वो पगड़ी ही उसकी नौकरी का जरिया बन गई। उससे उसके मसले के बारे में बात होने तक बात ही नहीं आई। उसको यही पूछा ये क्या चक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बच्चियों को जानता हूँ जाती तौर पर जिनको पर्दा करने के ऊपर उनके वालिदैन ने मारा, उनके बाप ने मारा और उसके भाई ने मारा, और छोड़ो माँ और बाप को, सबसे मेहरबान माँ ने उसको बोरी में बंद करके मारा। उसने कहा मैं सुमैया की वारिस हूँ, मेरी माँ मैं तेरी वजह से हबीब किबरिया की सुन्नत नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं साद इब्ने वक्कास की वारिस हूँ जिसने अपनी माँ को कहा था, माँ ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, सर नहीं धोऊंगी और धूप से अंदर नहीं जाऊंगी जब तक तू मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा। उसने कहा तू एक मरतबा क्यों मरता है, 1000 मरतबा मर और फिर जिंदा हो। मैं तेरे मरने से डरता नहीं हूँ, जिसका पल्ला पकड़ चुका हूँ उसको छोड़ नहीं सकता। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, इसलिए कि जो भी खूबसूरती के सांचे और ढांचे थे वो हबीब किबरिया पर खत्म हो गए। खुदा की कसम ओ रुखे मुस्तफा वो आईना है, अब ऐसा आईना ना हमारे ख्याल में आ सकता। और बुखारी के अल्फाज में कहिए कि दुकान आईना साज में परवरदिगार ने वो सांचे तोड़ दिए जिनसे मुस्तफा को बनाया गया था। अब वो सांचे बाकी नहीं, अब वो खूबसूरत लगेगा जिसका चेहरा मोहम्मद मुस्तफा की तरह होगा। वो अच्छा लगेगा जिसकी जिंदगी उनकी तरह होगी, और जो उनसे हटकर कहेगा कि ये मेरा कल्चर है, ये मेरी तहजीब है, मैं किसी और तरीके पर चल रहा हूँ, वो इस कौल की मुखालफत कर रहा है जो आखिरी हज पर आपने फरमाया था तहता कदमी यहादा। मैंने तमाम तहजीबों को, तमद्दुनों को और दौरे जहालत के तमाम रस्म और रिवाज को अपने पांव के नीचे मसल दिया है। फिर अर्ज करता हूँ कहें हम के फलां बिदत कर रहा है। मुफ्ती साहब ने कहा इल्मी तहकीक पेश करें, मगर जरूरत इसकी है कि हम सुन्नत पेश करें, इसलिए कि हमसे कब्र में हमारा सवाल होगा, हमसे पूछा जाएगा न कर इधर उधर की बातें, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़न से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।